الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات وقال سبحانہ وتعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ خواتین و حضرات، کل ہم اس سبق کا مذاکرہ کر رہے تھے کہ اللہ نے اپنے فضل سے احسان فرما کر، کرم فرما کر اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و عنایت کے صدقے میں اور قرآن مجید جیسی نعمت عظمیٰ کے نزول کے صدقے میں ہمیں رمضان مبارک کا یہ مہینہ ہمیں دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے اور نیکیاں اور اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کا موسم اور بعد بہاری کا یہ جو ہے مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور اللہ چاہتے ہی ہیں بندوں سے کہ ہم لوگ اپنی اللہ کی نعمت کا اعتراف بھی کریں اور نعمت کا شکر بھی کریں، قدر کریں۔ تو ہمیں بھی فرمانبردار بندے کی حیثیت سے اس رمضان مبارک کے اس موسم بہار کی پوری قدر کرنی چاہیے، اور اس سے جو فائدہ ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں اللہ، جو انعامات ہم پر برسانا چاہتے ہیں، جو رحمتوں کی بارش ہم پر نازل فرمانا چاہتے ہیں، ہم پورے اس سے فیضیاب ہوں۔ اور فیضیاب جبھی ہوں گے ہم جب ظاہر ہے کہ رمضان مبارک کی جو طاعت اور جو عبادات، جو سسٹم، جو نظام اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں سکھایا اور بتایا، ہم پوری اس کی قدر کریں۔ اور رمضان مبارک کے مہینے میں ہم لوگ اپنے باطن کا، اپنی روح کا، اپنے ایمان کا اوورحال کر ڈالیں، اور اپنی جو ہے وہ ایک اللہ کے حضوری سے اللہ کے اپنی طاعت اور نیکیوں کو قبول کرا کے ایک طرح سے فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں۔ تو اس کے لیے کل یہ بات عرض کی گئی تھی کہ جو ہے اس کا رمضان مبارک کی جو طاعت اور جو نیکیاں ہیں ان سے اللہ ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، وہ تقی بن جائے، پارسا بن جائے، ہم لوگ اللہ کے حکم کا پاس و لحاظ کرنے والے، چشم ابرو کا خیال کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی ادنا نافرمانی ہمارے لیے عذاب ہو جائے، ہمارے لیے ایک مصیبت ہو جائے، ہمارے لیے ناممکن ہو جائے، یہ بات ہے۔ اور جو ہے اللہ کی یاد، اللہ کی جو ہے یاد ہمارے دل و دماغ میں غالب ہو جائے، غفلت کی زندگی، غفلت کے جو ہے ہم دلدل سے نکل جائے، یقیناً اللہ کے نیک بندے رمضان مبارک کی اسی طرح قدر کرتے ہیں۔ کل اس سلسلے میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اس کے لیے کہ اللہ کے جو ہے وہ تقوی کی کیفیت اتنی پیاری ریہرسل اللہ کی ماننے کی، حلال چیزوں سے ایک مہینے تک رکوانے کی ایسی پیاری ریہرسل، اور ایسی ایک مہینے تک لگاتار مشق کرنے کے باوجود ہمارے اندر تقوی کی وہ کیفیت جو روزے سے مقصود ہے اور رمضان سے مقصود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا پر اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پاس و لحاظ کرنے والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ عید آتی ہے تو پھر ہم لوگ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلے تھے ویسے ہی کیسی ہیں، بلکہ ایسا ٹوٹ پڑتے ہیں گناہوں پر جیسے بھوکا بالکل جو ہے بہت دنوں کے فاقے مست کو کسی جو ہے جانور کو چارے بیچ دیا جائے تو انسانوں اور جانوروں میں کچھ فرق محسوس نہیں ہوتا، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ بہت سی وجوہات ہیں، لیکن اس میں ایک وجہ تو بہت بڑی یہ بھی ہے کہ ہم لوگ حلال چیزوں سے تو رکتے ہیں، حرام چیزوں سے رکتے نہیں۔ رمضان میں روزے میں اب ظاہر ہے کہ حلال چیزوں سے پرہیزگار تو تبھی بنے گا جب آدمی، ظاہر ہے کہ جو چیزیں ہمیشہ سے پابند ہیں، نقصان دہ ہیں، ان سے تو آدمی کو بچنا ہی چاہیے۔ ہمارا پرہیز اور ہماری پرہیزگاری اور روزے میں کھانے پینے سے رکنا اس طرح ہے کہ حکیم صاحب نے بادی چیزوں کا پرہیز بتایا تھا۔ تو آدمی گڑ تیل کھٹائی اور اڑد کی دال تو نہیں کھا رہا ہے، لیکن سنکھیا کھا رہا ہے۔ یہ کیسا پرہیز ہے بھائی؟ گناہ تو بالکل زہر کی طرح ہے مہلک انسان کے لیے۔
وہ آدمی کیسا پرہیزگار ہے جو سنکیا کھا رہا ہے؟ صورت حال یہ ہے، ہماری بھی یہ حال ہے. لیکن اس سے زیادہ وجہ بنیادی یہ ہے کہ بے نیتی کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے. ایک رسم و رواج ہے بس جو روٹین میں عادت کے طور پر چلا آ رہا ہے، ایک زمانہ ہے. وہ کیفیت جو نیت کی ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے، جو روح ہے اس کی جان ہے اخلاص، وہ ہمارے یہاں اس کی کمی ہوتی ہے. عام طور پر ہماری ساری نیکیوں کی میں جان اسی لیے نہیں ہے، نماز میں، روزے میں، ذکر میں، تلاوت میں، اس لیے کہ ان میں ہمارے جو اخلاص مطلوب ہے اللہ کی استحضار نیت کا، وہ موجود نہیں ہوتا. ہمیں بے نیتی کے ساتھ کر کیوں وضو کری؟ بھائی وضو کری، بس یہ کرتے ہیں سب، ہم نے بھی کری. 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو وضو تو بغیر نماز ہونے کی نہیں، چلو نماز وضو کرتے ہیں بس. نماز کیوں پڑھی؟ بس پڑھی ہے نماز، یہ ہوتا ہے. تو نیت کا جو استحضار ہونا چاہیے اس کی کمی ہوتی ہے. ہم لوگ نیت 100% یہ بات ہوئی تھی کہ ہم لوگ اس سال رمضان گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم نیت کریں گے. ایک نیت کے سلسلے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ نیت پڑھنے کو، ہم نیت کے الفاظ کہنے کو نیت کرنا کہتے ہیں، حالانکہ نیت پڑھنا ایک الگ چیز ہے. وہ جو پڑھتے ہیں بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے، کہیں سے بھی آتا نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ پڑھنے کا ایک رواج چلا آ رہا ہے تو وہ آدمی ہے بس پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں، اسے کرتے نہیں نیت. جس طرح ہمارے یہاں دعاؤں کے سلسلے میں دعائیں پڑھتے ہیں ہم لوگ، دعائیں کرتے نہیں. دعا کرنا ہے اپنے آپ مجسم احتیاج بن کر، اپنے دل و دماغ و شعور کے ساتھ اپنے کو محتاج سمجھ کر اللہ سے فقیر بن کر بھیک مانگنا لجاجت کے ساتھ، جیسا کوئی ضرورت مند اور کسی سخی سے سوال کرتا ہے. جیسے بچے اپنی ماں سے ضد کرتے ہیں کسی کام کرنے کو، اس کو کہتے ہیں دعا کرنا. ایک ہے دعا پڑھنا. تو ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، اس لیے دعائیں قبول کی. دعا کرتے کب ہو گیا؟ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دعائیں جو ہماری ہمیں کرنے کی پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے، ایک طرح سے پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے، ان کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. بہت سے عزیز و اقارب ایسے سننے کو چاروں طرف بات ملتی ہے کہ بہت سے عزیز و اقارب جو ہمارے بیمار ہیں ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ ہماری امی کو صحت دے دیے، صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائیے. اللہ ہمارے ابا کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے حضرت کو، ہمارے پیر صاحب کو، ہمارے استاد کو، ان کا انتقال بھی ہو گیا اور زبان سے یہ پڑھ دیے، دعا چلتی رہتی ہے، اللہ ہماری امی کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائیے. ایسا کتنے لوگ کہتے ہیں، بتاتے ہیں ہم لوگوں سے، ہم روز دیکھتے ہیں یہ بات. اس سے کیا کرتے ہیں؟ ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا کرتے نہیں ہیں. اسی طرح نیت پڑھتے ہیں، حالانکہ نیت کرنا، نماز، خود نماز میں نیت کرنا، نیت فرض ہے، ضروری ہے نیت، لیکن نیت کرتے نہیں ہیں. نیت پڑھنے بس کہنے کی ہے. پیچھے 2 رکعت نماز پیچھے اس امام کے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں یہ بات لکھی ہے، جو چیز دین میں نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اسے دین سمجھ کر نئی چیز کو دین میں شامل کرنا یہ بدعت ہے. کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر نئی چیز بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. تو اس میں بعض علماء نے نکالا ہے کہ بدعت 2 طرح کی ہیں. بدعت حسنہ جو اچھی نیت سے کی جائیں، کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کی جائیں، اسے بدعت حسنہ بعض علماء کا ہے. اور بدعت سیئہ، بری بدعتیں جو نیت سے نہیں تھی وہ کی جاتی ہیں. چونکہ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے کہا کہ مجھے بدعت میں کہیں کوئی حسنہ دکھائی نہیں دیتی، سیئہ برائی کے علاوہ کچھ مجھے بدعت میں. کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت ہے. جو چیز دین میں نہیں ہے اسے دین سمجھ کر کرنا، یہ بدعت ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی یہاں تک نحوست ارشاد فرمائی، کوئی بدعت زمین پر رائج نہیں ہوتی مگر اس کی نحوست سے ایک سنت وہاں پر عمل کرنے والوں سے اٹھا لی جاتی، ایک سنت سے محروم کر دیے جاتے ہیں. فرمایا کہ یہ مثال دی ہے کہ نماز میں زبان سے نیت کرنا یا نیت پڑھنا کہیے، بلکہ اب میں جو اصطلاح استعمال کر رہا ہوں ذرا زیادہ سمجھ میں آنے والی ہے. نیت پڑھنا، نیت کہنا. کہتے 2 رکعت نماز ظہر کی، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں نیت کے الفاظ کہنا ہے، یہ نیت پڑھنا. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی منحوس بدعت ہے کہ اس کی وجہ سے سنت نہیں، ایک فرض اٹھا لیا جاتا ہے. فرض ہے نیت، وہی ختم ہو جاتی. نیت کرنا فرض ہے دل سے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے دوپہر کے ظہر کی نماز کا مجھے حکم ہے اور میرے ذمہ فرض ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اب نیت
نماز شروع کر رہا ہوں، یہ نیت ہے، نیت کرنا ہوئی ہے۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ سنت نماز اکثر یہ سننے کو ملتا رہتا ہے، اور یہ خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے نفلوں کی نیت باندھی یا سنت کی نیت باندھی، یہی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو نیت نہیں ہوئی نا، اس کا مطلب یہ جو فرض تھی وہ ہوئی نہیں، اس کے بغیر کیسے نماز ہو جائے گی؟ ایسے روزے کے سلسلے میں بھی نیت کا کہنا نہیں، نیت کرنا، نیت کریں کہ ہم لوگ آج گرمی کے موسم میں آپ سوچئے تو صحیح، اتنی محنت اتنی مشقت روزے میں ہے، سخت گرمی کا روزہ ہے، کاموں کی بھی مشغولیاں ہیں، دوپہر اتنا لمبا دن بھی ہے، سخت پیاس بھوک کی ہے، اگر ہم نے وہ بے نیتی سے کر لیا اللہ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں اس کی۔ اگر نیت یہ ہے کہ میرے اللہ خوش ہو جائے ہوں گے، مجھے دیکھیں گے بھوکے پیاسے کو تو میرے اللہ راضی ہو جائیں گے، میرے اندر تقوی کی صفت پیدا کر دیں گے، میرے اللہ اس کا اجر دیں گے، میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، ایمان و احتساب سے جان پیدا ہوگی روزے میں، میرا روزہ بے جان نہیں رہے گا، روزہ جاندار بن جائے گا اگر میں نیت کے استحضار اور یادداشت کے ساتھ روزہ رکھوں۔ تو روزے کیا کریں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے نیت کرنی، اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں اپنا روزہ، کس کے؟ حاکم الحاکمین کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی چھوٹے موٹے کے لیے نہیں۔ آدمی کا قاعدہ یہ ہے کہ کوئی گفٹ کر رہا ہے، کوئی تحفہ دے رہا ہے، کوئی چیز دے رہا ہے، تو جیسی ذات کو، جیسی شخصیت کو، جیسی شخصیت کو دیتا ہے اس کے شایع نشان، اس کا پیکنگ بناتا ہے، دینے کا انداز ہوتا ہے، الفاظ استعمال کرتا ہے۔ حضور ہم اس لائق تو نہیں ہیں کہ آپ کی خدمت میں کچھ ہدیہ پیش کر سکیں، مگر ہمارا دل اس کے علاوہ کچھ نہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے غلام ہیں، اللہ آپ کے حضور ہم کچھ پیش تو نہیں کر سکتے، آپ نے ہمیں رمضان دیا ہے، اور رمضان سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو راضی کر لیں اور آپ کے بن جائیں، تو اللہ ہم روزہ آپ کے حضور پیش کر رہے ہیں، تھوڑی سی نیت کر رہے ہیں، اپنی اس لائق کو نہیں ہے، ہم کمزوری کا اپنے پہلے اعتراف کر رہے ہیں، مگر ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جتنا زیادہ دیکھیے اللہ کی رضا کے لیے جتنی نیت میں اخلاص پیدا ہو جائے گا، کمال اخلاص، ایک بات یہ بھی ہے، جتنا عبادات میں کمال اخلاص پیدا ہوتا چلا جائے گا اتنا عبادت کی شکل اچھی سے اچھی ہوتی چلی جائے گی، اس میں جان پیدا ہوتی جائے گی، اس کے ظاہر کو بھی آدمی اچھا کرے گا، اس کے باطن کو بھی اچھا کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے جب کرے گا آدمی۔ یہ نیت ایک ایسی ماسٹر کی ہے، اللہ نے یوں تو بارہ بات دہرائی گئی ہے کہ یہ دین ایسا پیارا دین ہے کہ اس کو کہا دین کو مکمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے واسطے سے ہم پر احسان جتایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا تو اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ اتمام نعمت ہے یہ دین، اس میں ہر چیز نعمت ہے، ہر چیز اس کا حکم نعمت ہے، لیکن سب سے بڑا انعام اس دین اسلام میں نیت کا حکم ہے، اخلاص کا حکم ہے، اس لیے کہ مخلص جتنا زیادہ اخلاص میں کمال پیدا کرتا چلا جائے گا اتنا زیادہ اس کی زندگی اس دنیا میں بھی اسے زندگی مزے کی، اور اسے دنیا میں جنت کا مزہ آئے گا، اور اس کے اعمال میں جان پیدا ہوتی جائے گی۔ جتنا زیادہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں گے اتنا زیادہ ظاہر کو بنائیں گے اس کے سنت کے مطابق، اتنا زیادہ اس کے اندر خشوع و خضوع بھی پیدا ہوتا چلا جائے گا اللہ کے حضور پر۔ جتنا زیادہ روزے کو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اور یہ نیت کا استحضار بڑھتا جائے گا اتنا ہی زیادہ روزہ اچھے سے اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ چونکہ اخلاص نہیں ہوتا عموماً عبادتوں میں، یہ بھی ایک بڑی ہے، خصوصاً رمضان مبارک کی عبادتیں، اطاعتیں، تلاوت ہو، نفلیں پڑھنا ہو، ذکر کرنا ہو، تسبیح پڑھنا ہو، درود پڑھنا ہو، تو ہمارے یہاں تعداد تو بڑھاتے ہیں، خوب کوانٹیٹی ہوتی ہے، اتنی تسبیح پڑھ لی، اتنے قرآن پڑھ لیے، وہ اس سے زیادہ اس کی کوالٹی بڑھانے کی فکر نہیں کرتے۔ یہ تو ہمیں جو چند کام رمضان مبارک میں اس مرتبہ کرنے چاہیے اور کرنے ہیں، ان میں سے پہلی بات تو یہ تھی، عرض کی گئی تھی، تیسری بات پر میں آیا ہوں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ ہم لوگ رمضان مبارک جب اللہ نے عطا کا جشن منایا ہے، اپنی جو ہے نعمتوں کے بڑھانے کا جشن منایا ہے، اجر و ثواب کی زیادتی کا جشن منایا ہے، ہمیں انعام کے طور پر دیا ہے، تو اب اسے انعام اور اللہ کا اکرام، اللہ کی نعمت، اللہ کا احسان اور ایک بہترین جشن اللہ کی
عطا کا جشن سائی سمجھ کر خوشی خوشی شوق کے ساتھ اس کا استقبال کریں، نہ کہ اسے اپنے اوپر سوار کریں، فکر کر کے، غم کر کے، نوحہ کر کے، وہی رمضان کیسے، ایسی مصیبت، ایسے مشکل ہو گئی، کیسے روزے ہوں گے، کیسے تراویح ہوگی، ہائے تھک گئے، ہائے فلاح ہو گئے، ہائے فلاح ہو گئے، بلکہ جو اجر و ثواب اللہ نے اس پر رکھا ہے اس کا مزہ لیں، کتنی کمائی ہو گئی اس کی۔ دوسری بات یہ کہ جو کل سے چل رہی ہے وہ یہ کہ ہم لوگ نیت، پہلی تو یہ نیت کریں کہ ہم اس مرتبہ اس رمضان کو اللہ نے ہمیں دیے ہیں تو ہم پورا وصول کریں گے، اللہ سے تعلق کو جوڑ لیں گے، اپنی ساری کمیاں اور پچھلا جو دیوالیہ ہے زندگی میں، نیکیاں ہمارے پاس نہیں ہیں، گناہ اتنے سارے ہیں، سارے گناہوں کو اللہ سے معاف بھی کرا لیں گے اور نیکیوں کا بڑا خزانہ جمع کر لیں گے، اللہ سے تعلق کو ایسا جوڑ لیں گے کہ پھر وہ تعلق ختم نہ ہو، ایسا راضی کر لیں گے جس کے بعد ناراضگی نہ ہو، یہ عزم اور یہ ارادہ بھی کریں۔ پھر یہ بھی نیت کا ایک حصہ ہے، اور نیت کہتے ہیں اصل میں عزم و ارادے کو، اصل تو ہم یہ عزم و ارادہ کریں کہ اللہ سے ایسا تعلق قائم کریں گے جس کے بعد ایسا راضی کر لیں گے جس کے بعد ناراضگی نہ ہو، اور ایسی سچی توبہ کر لیں گے جس کے بعد واپسی نہ ہو، ایسی توبہ کر لیں گے، یاد کر لیں اللہ سے۔ ماحول جب دیا ہے اللہ نے، موسم دیا ہے، موسم بہارا، تو ہم پورا خزانہ بھر لیں گے، اپنا پوری تجوری بھر لیں گے، پورا اکاؤنٹ فل کر لیں گے اب کی مرتبہ۔ یہ پھر کیا کریں گے؟ دوسری یہ کہ جو کام بھی کریں گے نیت کے استحضار کے ساتھ، بے نیتی کے ساتھ نہیں کریں گے، روزہ، نماز، حج، جو بھی رمضان مبارک کی طاعتیں ہیں، تلاوت ہے، تسبیح ہے، ذکر ہے، سب ہم وہ کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اور جب اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو پھر اس کی کوالٹی کو کوانٹیٹی کے مقابلے میں کمیت کی طرف توجہ نہیں کریں گے، کیفیت کی طرف توجہ کریں گے، اسے اچھے سے اچھا روزہ رکھیں گے تو ہم بہترین روزہ رکھیں گے۔ کیسا روزہ رکھیں گے؟ اس میں 100% یہ کوشش کریں گے کھانا پینا حلال ہو، جب حرام سے روکا گیا ہے تو اگر افطار اور سحر میں حرام کھایا تو کتنا خطرناک ہے، وہ تو کتنا ساری زندگی حرام ہے، اس سے روزہ افطاریں گے یا اس سے کھائیں گے تو کیسا ہوگا۔ پھر اس کی بھی کوشش کریں گے کہ ہم لوگ جو ہے وہ حرام کام ہیں ان سے آخری درجے میں بچیں گے، روزے میں روزے کو ایک کیفیت کے ساتھ اچھے سے اچھا روزہ رکھیں گے، ساری عبادات اور طاعت میں ہم لوگ اس کی تعداد کو بڑھانے سے زیادہ اس کی طرف توجہ دیں گے کہ ہم کیسے اسے زیادہ سے زیادہ اچھا کریں۔ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت کی بلا شبہ اس میں تو کوئی شک نہیں، جب اجر و ثواب بڑھ رہا ہے تو خود بخود تو زیادتی تو ہوئے گی، زیادتی ایک فطری بات ہے، جب اجر و ثواب بڑھ رہا ہے اور سستے داموں مل رہی ہے کوئی چیز اور بمپر سیل چل رہی ہے، جو چیز 10 روپے میں ملتی تھی وہ 5 روپے میں ملتی ہے تو ایک کے بدلے دو کے بدلے 4 تو لے ہی لیتا ہے آدمی۔ لیکن اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ ہم 2 4 6 اور 8 زیادہ بڑھانے سے اس کی طرف توجہ دیں کہ ہم لوگ معیار اپنی عبادت اور طاعت کا اچھا کریں، روزہ بہترین روزہ ہو کہ اللہ کی شایان شان۔ جب اللہ کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم اپنی وسعت بھر جتنی کوشش کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم اللہ کی شایان شان کو عبادت کر سکیں، لیکن اللہ دیکھتے ہیں ہماری شایان شان ہم نے کوشش کی کہ نہیں، اپنی وسعت بھر کوشش کی کہ نہیں، تو ہم اپنی وسعت بھر کوشش کریں گے کہ روزہ اچھے سے اچھا ہو، اور روزہ اچھے سے اچھا ہو، اس کا برانڈ اچھا ہو۔ کہتے ہیں نا کسی چیز کا برانڈ کیا ہوگا؟ نیت صحیح ہوگی، صرف استحضار کے ساتھ ہوگا، میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، پھر اس میں کوئی خرابی کوئی کمی نہ ہو، مال وہی تو ہوگا اچھا، بڑی کے شان میں بھیجا جائے گا۔ اگر نقص والا کوئی ہدیہ دے سکتے ہیں کسی کو؟ نہیں دے سکتے۔ تو روزے میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں روزے کو خراب کر دینے والی ہیں، پھاڑ دینے والی ہیں، روزہ ڈھال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ اس کو پھاڑا نہ جائے۔ لوگوں نے پوچھا نبی اللہ روزہ کس چیز سے بڑھ جاتا ہے؟ کہ غیبت سے، بدگوئی سے، جھوٹ سے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک بھی فرمایا جس شخص نے صبح سے شام تک روزہ رکھا اور جھوٹ اور غیبت وغیرہ سے پرہیز نہیں کیا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے، اس لیے فرمایا رب صائمین لیس لہ من صیامہ الا الجوع۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو کھانے بھوک کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں اور غیبت بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، کسی کی بدگوئی بھی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ برا جو ہے سلوک بھی کرتے ہیں، کسی کی بے ادبی بھی کرتے ہیں، کسی کا دل بھی دکھاتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں۔
تو ہم لوگ ہر پوری طاعتوں کا اللہ کی رضا اور اخلاص کے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے معیار کو بڑھائیں، تعداد کو بڑھانے سے زیادہ اس کے معیار کو بڑھانے کی کوشش کریں، یہ کوشش کریں کہ اچھے سے اچھا روزہ رکھیں گے، قرآن شریف پڑھیں گے، تلاوت، تراویح دوسری چیز، دو عبادتیں سب سے بڑی عبادت روزہ، تو روزہ ایسا معیاری ہوگا ہمارا، آپ کی مرتبہ اسی کوشش کریں کہ روزہ ہمارا صحیح ہو جائے، شام کو محاسبہ کریں آج کا روزہ کیسا ہے، ہم نے اپنی بساط بھر جیسا روزے کو سنوار سکتے تھے سنوارا کہ نہیں، اگر غلطی ہوئی تو تھوڑی سی توبہ کریں، اللہ آج کا روزہ تو نہیں ہو سکا، اللہ کل کو نیت کرتے ہیں، اللہ آپ ہماری مدد کیجئے، اللہ کل کا روزہ آج سے اچھا رکھیں گے، پھر کل کو پھر دیکھیں اس سے اور آگے سنوارنے کی کوشش کریں، اللہ کل کا روزہ آپ اور بھی اچھا رکھیں، اچھے سے سنوارنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی رات کے قیام کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کی چیز بنایا۔ دوسری عبادت ہے تراویح، تو تراویح بھی ہم اچھی سے اچھی پڑھیں، ہوتے یہ عام طور پر 99% عام مسلمان اتنی مشقت میں تراویح پڑھتے ہیں، لیکن کیسی پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جہاں ذرا کہیں ذرا ٹائم تھوڑا زیادہ لگ جائے، ہمارا وقت ہے اس کا حساب دینا ہے ہمیں، تو وقت جو قرآن سننے اور پڑھنے میں، خصوصاً نماز کی حالت میں قرآن سننے اور پڑھنے میں لگ جائے، اس سے بہتر اور قیمتی وقت اللہ کے نزدیک اور کوئی نہیں۔ اب اگر 10 منٹ زیادہ ہو جائے تو صفوں میں لوگ دکھنا کم ہو جاتے ہیں، یہ کیا چیز ہے، یہ اخلاص کے نہ ہونے کی علامت ہے۔ یہ پڑھیں گے کئی 10 شبینے پڑھے جا رہے ہیں، کئی کچھ پڑھے جا رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں لگتا کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا سنا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے ایسا کلام اللہ تعالیٰ جو ہے کا کلام ہے، حاکم الحاکمین کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ سنوار کے پڑھنے والے کو، خوش الحانی سے پڑھنے والے کی آواز کو ایسی توجہ سے سنتے ہیں جیسے کوئی گانے کا شوقین، حدیث میں آتا ہے گانے والوں کی آوازوں کو سنتے ہیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں سوچتا تھا کہ اللہ اتنے پیار سے کیوں قرآن سنتے ہیں۔ ایک دن میں جامع مسجد پہ جا رہا تھا تو ایک نوجوان بہت ہی پیاری آواز سے میری نظمیں پڑھ رہا تھا، حضرت کی جو مناجات اور دعائیں وغیرہ ہیں وہ پڑھ رہا تھا، تو مجھے اتنا اچھا لگا بہت ہی، میں نے اس کو جلدی سے پورا سنا اور اس کو پیسے دیے نکال کر، پھر کہا ایک دفعہ اور پڑھ دوں، پھر اور دوں گا پیسے، پھر اور دیے پیسے، کہا دوسری دفعہ اور اچھا لگا پھر اور پڑھیے، تو میں کہا اللہ بھی کو بھی اپنا کلام اچھی آواز اور سنوار کے پڑھنے والے سے ایسے ہی سنتے ہیں۔ ہم کیا کوشش کرتے ہیں ایسا ہو جو جلدی سے بچ چلا جائے، سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کے معیار کو نہیں کرتے ہم لوگ، زیادہ زیادہ تعداد پر۔ قرآن مجید کتنے پارے پڑھ لیے، 10 پارے پڑھ لیے، 20 پارے پڑھ لیے، 15 پارے پڑھ لیے، کتنے اس نے اتنے پڑھ لیے، ان حافظ نے تو اتنے قرآن ختم کر لیے، فلاں نے اتنا، اس پر تو ہوتا ہے خوب مسابقہ، گھروں میں ہو جاتا ہے، بھائی بہنوں میں بھی ہو جاتا ہے، کہیں کہیں جہاں رواج ہوتا ہے تھوڑا بہت پڑھنے کا، مگر اس پر ذرا بھی مسابقہ نہیں ہوتا کہ کس نے اچھا پڑھا، کس نے کتنی اچھی تجویز سے پڑھا، کتنی اچھی تراویح پڑھی، سجدے کرے، رکوع صحیح کیے کہ نہیں، اللہ کے حضور کھڑا ہوا سکون سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی کہ نہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ایمان و احتساب شرط رکھی ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، ایمان و احتساب کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، حساب کے جو اجر و ثواب بتایا گیا ہے ان کے نیت اس کے یقین کے ساتھ اس کا حساب لگاتے ہوئے، لالچ میں اتنا مجھے ملے گا۔ ہماری نمازوں کا حال بھی یہی ہے، ہماری تلاوت کا حال بھی یہی ہے، ہماری ذکر و تسبیح کا بھی حال یہی ہے۔ تسبیح جو پڑھتے ہیں کتنی پڑھ دی بھائی، 3 تسبیح اتنی دفعہ پڑھ لی، اتنی دفعہ درود شریف پڑھ دیا، اس میں درود شریف میں کچھ بھی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم، یہ اس طرح پڑھتے ہیں۔ حضرت حاجی اصغر حسین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو تسبیح فاطمی پڑھی جاتی ہے، کیسے پڑھتے ہیں ہم لوگ تسبیح فاطمی؟ یہ ذکر ہے، یہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی کا ذکر کرنا۔ اب یہ کس طرح حاکم الحاکمین کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں، تو پڑھتے کس طرح ہیں؟ یوں چلتی ہوں گی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ حضرت فرماتے تھے رک کر ذرا، رک کر تھوڑی دیر، اگر صرف تسبیح فاطمی جو اس کا حق ہے ذکر سمجھ کر اس کو الفاظ کیا کہہ رہا ہے کر کے کرے گا ٹھہر ٹھہر کر، تو ایک تسبیح سے اللہ کے قرب اور محبت کی زیادتی اتنی ہو جائے گی
جتنی بہت سارے ضربوں سے حاصل نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس طرح ایک تسبیح سے جو فائدہ ہوگا وہ 100 تسبیحوں سے دوسرے ذکر کے نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اس کی کوالٹی یہی ہوئی اللہ کی شان، اللہ کے مطابق. اور یہ جتنا اخلاص آتا جائے گا اتنا زیادہ آدمی عبادت کی کوالٹی کو بڑھائے گا، معیار کو بڑھائے گا، کیفیت کو صحیح کرے گا، نہ کہ کمیت کا. ہماری ساری دوڑ اور مسابقہ جو کچھ ہوتا ہے زیادتی پر ہوتا ہے. کتنی تسبیح پڑھی، کتنی تلاوت کری، کتنے پارے پڑھے، کتنے قرآن پڑھے، یہ مطلوب نہیں ہے. مقصود یہ ہے کیسا پڑھا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کے یہاں تمہاری قربانی میں بھی تمہارے بکروں کی چربیاں نہیں جاتی اور ان کا موٹا تازہ ہونا نہیں جاتا، تمہارے دل کی کیفیت جاتی ہے. ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم صورکم اعمالکم ولکن ينظر الى نیاتکم. تمہارے اعمال تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں. کس کیفیت کا؟ جتنی نیت صحیح چلی جائے گی تو اعمال کی، نیکیوں کی کوالٹی بڑھتی چلی جائے گی. بہت ساری باتیں سنیں اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دے. اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک بات سن لے اور پلے گرے مان دے، یہ زیادہ بہتر ہے. آئیے عزم کریں، ارادہ کریں کہ اس بار ایک تو یہ کہ رمضان مبارک روز ہم شکر کریں گے، روز ذکر کریں گے اللہ کی اس نعمت کا. اس پر اللہ کے شکر دیں گے. اللہ ایک دن رمضان کا اور دے دیا ہمیں، آپ نے ایک دن اور دے دیا. کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، ایک اور ہمیں جو ہے ہمیں کمانے کے لیے اور اپنی عطا کے لیے اور مغفرت کا بہانہ تلاش کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے روزے کا ایک دن اور دے دیا. اس پر شکر کریں گے، خوشی منائیں گے، ذکر کریں گے اس کا. دوسرے اپنی نیتوں کو صحیح کر کے، ارادہ اور عزم کے ساتھ، نیت کے ساتھ، ہر چیز کو بے نیتی سے نہیں کریں گے، نیتوں کے ساتھ کریں گے. تیسری بات یہ کہ ہم اپنے روزے کی، اپنی عبادت کی، اپنی طاعت کی، اپنی تراویح کی، اپنی تلاوت کی، اپنے ذکر کی کوالٹی کو صحیح کریں گے. اس مرتبہ اس کا معیار بنائیں گے، اپنی عادت، اس کا اپنی توجہ پوری اس پر رکھیں گے کہ ہم عبادت کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی شان اور اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے. تو اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا ہے تو ہمیں اس سے زیادہ سے زیادہ اللہ کس عبادت سے خوش ہوں گے جب سنت کے مطابق ہوگی. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی. تو اس کو نمازی کے بارے میں صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اللہ کے نبی نے نماز پڑھ کے بھی دکھایا اور پڑھنا سکھایا بھی. جو غلطیاں کوتاہی ہیں ان سے متوجہ، ان کو روکا بھی. ایک صحابی نے نماز پڑھی، جلدی پڑھ لی. انہوں نے کہا کہ تم نے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. انہوں نے پھر دوبارہ پڑھی. پھر فرمایا آپ نے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. تو گویا جلدی جو مرغی کی ٹھونگوں کی طرح نماز پڑھی جاتی ہے، تعداد بڑھانے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نماز ہے ہی نہیں، پڑھی ہی نہیں گئی ہو. نماز پڑھی جائے کیسی؟ جب کوالٹی کے ساتھ پڑھی جائے گی. یہ بات ہے بھی، یہ ہم بھی دیکھتے ہیں ہم دنیا میں کہ ہمارے یہاں بھی بازار میں چیزوں کی قیمت کس چیز سے بڑھتی ہے؟ کوالٹی سے بڑھتی ہے. بعض چھوٹی بیکار سی کمپنیوں، چائنیز کمپنی کی 10 چیزیں جتنے کی آتی ہیں، جاپان کی ایک آتی ہے. کیوں آتی ہے وہ؟ کیوں قیمت بڑھتی ہے؟ اس لیے کہ کوالٹی ہوتی ہے، معیار ہوتا ہے اس کا. ہمیں بھی اپنی عبادت، اپنے روزوں کو، اپنی تلاوت کا، اپنی نفلوں کے معیار کو بڑھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.